والسلام على رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی بڑھیا. یہ ریز ہو چکی تھی شاید نا. نہیں ہوئی تھی. جی پڑھی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم اغفر لي شيخنا ولكل أحبابنا في هذا الدرس ولكل المسلمين. آمين يا رب العالمين. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهلية صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام وكان عليه وزر، فذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، صحابہ میں سے کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور، جو مالدار ہیں وہ ہم سے زیادہ اجر لے گئے. یصلون کما یصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے پاس جو زائد مال ہے اس سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کہا کہ اللہ نے کیا تمہارے لیے صدقے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ ہاں بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، إِنَّ بِكُلِّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تسبیح صدقہ ہے تمہارے لیے. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے. وَكُلُّ تحمید صدقہ، اور ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تحلیلۃ صدقہ، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صدقہ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ. امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، اور انسان اپنی زوجین سے اپنی ضرورت کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے تو اس پہ بھی ان کو اجر ملتا ہے. فرمانے لگے، قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر، کوئی انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے کیا اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ تو فرمانے لگے، رائے تم، کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ وہی انسان اگر حرام کام کے ذریعے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو بندے پر کیا عذاب نہیں ہوگا؟ تو کہاں عذاب ہوگا. جب پھر وہی معاملہ وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے تو اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا.
تو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اناسن سے مراد کون ہے؟ وہ صحابہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، تو انہوں نے کہا جو مالدار لوگ ہیں، مالدار صحابہ ہیں، وہ اجر و ثواب میں ہم سے زیادہ آگے ہیں، اس لیے کہ روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں جیسے وہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی جیسے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس صدقہ دینے کی طاقت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ صحابہ نے حسد کا اہتمام نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ مالدار ہیں تو اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کا ایک دوسرے سے مقابلہ بھی دین کے معاملے میں ہے، صحابہ کا معاملہ ہی مقابلہ ایک دوسرے میں دین کے معاملے میں ہے۔ اس طرز پہ نہیں ہے کہ وہ مال سے گھوڑے خرید رہے ہیں، وہ مال سے جائیداد خرید رہے ہیں، وہ مال سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، نہیں، سبحان اللہ۔ تو مالدار ہو معاشرے کے تو ایسے ہوں، اور غریب و نادر ہوں تو ایسے ہوں۔ وہ مالداروں نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ان کا دیکھ کر غریبوں کو بھی افسوس ہوا، کاش کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا اور ہم بھی خرچ کرتے، اللہ اکبر۔ لیکن آج کے مالدار کا معاملہ بالکل الگ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ مسابقہ ہے، آخرت کی جانے کا مسابقہ ہے، یہ اللہ کی قدر پر اعتراض نہیں ہے، نہ ان سے حسد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں اللہ سے ہم اگر راضی ہیں تو کیسے ان کے ثواب تک پہنچ سکیں، کیسے ان کے اجر تک پہنچ سکیں؟ تب آپ نے فرمایا ایسے کیوں سوچتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا صدقہ کرنے کا؟ بتاؤں میں؟ تو کہاں، بتائیے۔ جو کہنے لگے ہر تسبیح تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب جب سبحان اللہ تم کہو گے تو صدقہ ہوگا، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو صدقہ ہوگا، ہر مرتبہ الحمدللہ کہو گے صدقہ ہوگا، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو گے صدقہ ہوگا، جب کسی بندے کو آپ اطاعت سے دور دیکھو گے، اس کو نصیحت کرو گے، صدقہ ہے، پھر کسی کو برائی سے روکو گے، صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں صدقے کو لے جاتی ہیں کہ وہ صدقہ ہے جس کو فقراء کر سکتے ہیں۔ آپ یہی وقت تسبیح میں، تکبیر میں، تحلیل میں، تحمید میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، یہ ساری چیزوں میں خرچ کر سکتے ہیں، صدقہ ہوگا۔ غریب مالدار ہر دن صدقہ کریں گے، لیکن اگر آپ صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ دے گا۔ پھر یہاں فرمایا کہ انسان اگر حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو بھی اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ صحابہ نے کہا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا کہ جو بندہ حرام طریقے سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اس کو گناہ ملے گا، تو پھر حلال ذریعہ اگر اس کے پاس ہے تو اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس حدیث سے فائدہ کیا ہم کو ملا؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کا نیک اور عمل صالح میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، کیونکہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ اجر و ثواب زیادہ لے گے، نہ کہ حسد کرتے ان کو مال ملا ہم کو مال نہیں ملا، بلکہ اس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دیں، کوئی ایسی بات بتا دے جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، جس طرح سے اجر و ثواب جنت میں وہ پا رہے ہیں وہ بھی ان کو مل سکے۔ اس سے معلوم ہو کہ صحابہ کرام اپنے اموال کو دنیا و آخرت کی بھلائی میں استعمال کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور جو بدنی اعمال ہے جس میں انسان کا جسم بھی لگتا ہے، انسان کی طاقت بھی لگتی ہے، اس میں غریب امیر سب برابر ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوں گے کیونکہ یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم، تو مالدار اور غریب کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو سب بندہ کر سکتا ہے جو بدنی عبادت ہوگی۔ پھر فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح للفقراء ابواب من الخیر لقوله، آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کے لیے اور راستہ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے یہ راستے بتا دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اعمال انسان کا صدقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا اچھا معاملہ رکھا کہ انسان اگر آخرت طلب کرنا ہے، اس کی نیت اچھی ہو تو اللہ خود بخود راستے بتا دیتا ہے۔ تو صرف مالداری ہی کام نہیں آتی، بلکہ اچھے الفاظ اگر زبان سے انسان کہہ دے تو صدقہ شمار ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔
اسی لیے انسان کے لیے چاہیے کہ اپنے معاملے میں ہمیشہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تحلیل بیان کرے۔ جب ایسا وہ کرے گا تب اس بندے کا اجر و ثواب دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ اسی لیے کوئی بندہ جب اس دنیا سے جا رہا ہے وہ افسوس کرے گا۔ اس طرح کا افسوس، اگر وہ نیک انسان ہوگا اس بات پر افسوس کرے گا کہ کاش میں اور نیک بن جاتا۔ جو گنہگار انسان ہوگا وہ اس بات پہ افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں نہیں بنا۔ تو گویا کہ دنیا میں ایک ایک لمحہ بیکار ہے، سوائے ذکر و اذکار کے، تعلیم و تعلم کے، کہ اس دنیا کو ذکر و اذکار سے بھر دیا جائے۔ جیسے ہماری سانسیں چل رہی ہیں ویسے اذکار چلنے چاہیے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر اللہ کو یاد کر، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جانے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کو آپ یاد فرماتے۔ آپ کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے معمور رہتا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ نیکیوں کو بٹوریں، ہر طرح کی نیکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے آپ کو، وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس سے آپ آخرت طلب کرو، اور دنیا میں آپ کا حصہ نہ بھولو۔ یعنی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم سے آخرت طلب کرو۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، اس علم مال و دولت کے ذریعے آخرت طلب کرو۔ اللہ نے آپ کو عہدہ منصب دیا ہے، اس عہدے منصب کے ذریعے آپ آخرت طلب کرو۔ اللہ نے آپ کو جو بھی اچھائی عطا کی ہے، کوشش کرو کہ اس اچھائی کو آپ آخرت کے لیے صرف کرو، تاکہ دنیا تو ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ جو ختم ہونے والا بدن ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو آخرت میں کام آئے گا۔ پیسہ ختم ہونے والا ہے، اس کو آخرت کی آگ میں لگائیں گے، آخرت کے معاملے میں لگائیں گے تو خرچ ہوگا۔ اسی لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے اپنے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھائے، یو آر مائی بیسٹ انویسٹمنٹ ان دا بزنس آف آخرہ، تم میرا ایک بہترین انویسٹمنٹ ہو آخرت کے بزنس میں۔ یعنی جو کچھ بھی انسان کام کرے گا اس کا اجر و ثواب دوسروں کو بھی ملے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ اس بات میں ہمیشہ ہم آگے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اس طرح سے جوڑے رکھیں کہ آپ کبھی بھی اس اجر و ثواب کے معاملے میں دور نہ ہو۔ اسی لیے بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا ہے اس کام کو ہمیشہ آپ کرتے رہیں، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار نیت سے جی بس اوقات انسان نیت سے اس اجر و ثواب کو پا لیتا ہے جہاں پہ کسی اور سے نہیں پاتا۔ تو لٹرلی طور پہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا زیادہ ٹائم ہم اللہ کے ذکر میں گزاریں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے گزاریں۔ اگر ہم ہمارا ٹائم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو ٹائم ہمارا پروڈکٹیو ٹائم ہوگا۔ اگر اس وقت کو، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، the blessings whatever Allah has given to you, use this blessings in the way of Allah۔ اللہ کی راہ میں اگر اس بلیسنگز کو آپ لگائیں گے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں تو پھر اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ کیونکہ جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان کو دولت عطا کی ہے، ویلتھ عطا کی ہے، تو وہ لوگ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے، چیریٹی دے کر اجر و ثواب کے باعث بن جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو نہیں ملا ہے، جن کو بہت کم ملا ہے، جن کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو ریممبر کر کے اس اجر و ثواب کو، اس ریوارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ واٹ ایور اللہ ہیز گیون دیم الحلال، دے ہیو ٹو یوز دا حلال، ڈونٹ لک ایٹ حرام۔ کیونکہ اللہ نے جو ان کو حلال دیا ہے اگر اسی کو استعمال کریں گے تو اللہ کے پاس
ان کو ریوارڈ ملے گا. اگر وہ حلال کو چھوڑ کر فوربیڈن چیز کی طرف، حرام چیز کی طرف جائیں گے تو پھر ان کو ریوارڈ کے بجائے پنشمنٹ ملے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو پلیز کرنے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ سے محبت کرنے گزار دیں. تو ایسی کوشش اگر ہم کریں گے تو یقیناً وی ول بی ریوارڈ مور دین واٹ وی ڈیزرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آلویز ریوارڈ یو بیٹر دین یو ڈو. تو ہمارے عمل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ریوارڈ دیتا ہے. سو دا ٹیک اوے فرام دا حدیث از ٹو ڈو the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and the same dhikr would be rewarded as the reward before Allah subhanahu wa ta'ala, because the currency in akhirah is the good deed. The currency in akhirah is the ibadah, adhkar, the reward system of akhlaq and ibadah. What we have done in this dunya, we will have the reward in akhirah. So this is the basic understanding of this hadith. Those who complain, who are less deprived or deprived from the wealth, that those who are given enough wealth, they have received a lot of reward from Allah subhanahu wa ta'ala for their spending in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. So Prophet sallallahu alaihi wasallam blessed them with different options of reward, like dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. When you say subhanallah, you will be rewarded. When you say alhamdulillah, you will be rewarded. When you say Allahu Akbar, you will be rewarded. When you say La ilaha illallah, you will be rewarded. If you promote what is good and if you forbid what is evil, you will be rewarded. And you have to always consider the halal way to please Allah subhanahu wa ta'ala. Don't involve yourself into haram to earn the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Avoid the wrath and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala as much as you want. So always please Allah subhanahu wa ta'ala. Don't make Allah subhanahu wa ta'ala angry upon you. So this is the basic understanding of this hadith. Jazakallahu khair, barakallahu feekum. We'll move to the next hadith, inshallah. Okay. So many ways. Okay, we have done this hadith. Okay. Many ways of benefication. So there are different types of reward. It says, An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anha se riwayat hai. The one who narrated the hadith from Prophet sallallahu alaihi wasallam is Abu Hurairah radiyallahu an. And the actual name of Abu Hurairah was Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. And this is the kunya of Abu Hurairah radiyallahu an, because he had little kitten along with him all the time. So Prophet sallallahu alaihi wasallam named him Abu Hurairah. And the important thing about Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, alhamdulillah, he was blessed to narrate most ahadith among the Sahaba. Even though he accepted Islam in Medina after a few years, but alhamdulillah, with the blessings of Allah and with the dua of Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was able to memorize many ahadith. So when somebody asked him, کہ ابو ہریرہ آپ نے کیسے اتنے زیادہ حدیثیں یاد کر لیے؟ So he replied in a beautiful way, my brothers of Muhajirin, they are the traders. They always trade. Whereas my brothers from Ansar, they are peasant. They always busy into their work. And I'm free. I don't have any work. I don't have any job. So I dedicate myself to learn Islam. I dedicate myself to learn from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imagine Abu Hurairah radiyallahu ta'ala had the blessings to hear Prophet sallallahu alaihi wasallam so many times directly. So Abu Hurairah radiyallahu ta'ala was there. He was active listener. So what Abu Hurairah said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. So it's a mandatory upon us. There are joints and bones in our body, and we have to give the charity on the behalf of every bone and every joint of the body. تعديل بين اثنين صدقة.
وتعين الرجل في الدابة تحمل عليها وترفع عليها متاع صدقة. So how do you get this one? When you recite or when you offer 2 units of Salatul Zuha, अगर आप 2 रकात सलात जुहा के पढ़ लें या 4 रकात पढ़ लें तो फिर ये सदका आपका अदा हो जाएगा. And ta'dilu bayna ithnain sadaqa. So Allah subhanahu wa ta'ala would ask you, these are the different ways to earn the reward. Ta'dilu bayna sadaqa. Settling the people into their terms and making them united and resolving their conflicts is a sadaqa. تعين الرجل في الدابة فتحمل عليها. That somebody would help him in his ride so that he would receive the reward. أو ترفع له عليها متاعه صدقة. And he would carry his luggage along with him. صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. Good words صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. And every step you walk towards the masjid صدقة. وتميت الأذى عن الطريق صدقة. And omitting the obstacle from the road or anything that harms the people among the road is a sadaqah. So it's narrated by Imam Bukhari and Imam Muslim. So imagine Allah subhanahu wa ta'ala bless you with so many rewards. Allah ने आपको rewards हासिल करने के different ways बताए हैं. And one of the ways was that you offer Salatul Duha and do the justice between 2 people. 2 लोगों के दरमियान अदल करो. There is a really interesting story about Islam. There is a difference between equality and justice. Equality और justice में difference है. क्या difference है बताता हूँ. If the parameters are same, we'll go for equality. If the parameters are changed, we go for justice. आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने फरमाया विरासत के मसले में, इनहेरिटेंस के मसले में, what is the reward for the men and what is the reward for women. तो मर्द के लिए क्या मिलेगा, औरत के लिए क्या मिलेगा, who decides? Allah. And Allah says in the Quran, لِلذَّكَرِ مِثْلُ هَذِا الْأُنثَيَيْنِ. For every woman among the family, like brother and sister, so every sister would reward or would be getting half in comparison to the brothers. So لِلذَّكَرِ مِثْلُ هَذِا الْأُنثَيَيْنِ. So whatever he received, the half will be given to the women. So is this justice or equality? सवाल है कि यहाँ पे भाई और बहन को विरासत में अलग अलग हिस्सा मिल रहा है, तो क्या इंसाफ है या बराबरी है? ये इंसाफ है, ये बराबरी नहीं है, इंसाफ है. इंसाफ के लिए क्या होगा कि मर्द और औरत दोनों अलग अलग हैं, तो अल्लाह ने जो मर्द हक रखता है उसका डिजर्विंग क्राइटेरिया क्या है, अल्लाह ने उसको अता किए, और जो वुमेन डिजर्व करती है अल्लाह ने उसको अता की. ये दोनों अपने एतबार से डिजर्व करते हैं, तो अल्लाह ने दोनों के हिस्से अपने एतबार से मुकर्रर कर दिए. तो ये जस्टिस है. इक्वालिटी क्या है? जब पैरामीटर एक हो. जस्टिस के अंदर पैरामीटर्स अलग अलग है ना, एक मर्द एक औरत है, तो कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन. हाँ, वही मसावात में, इक्वालिटी में क्या है, पैरामीटर्स सेम होंगे. लाइक देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इनटू द वुमेन. यानी जो भाई को हिस्सा मिल रहा है, बकिया भाइयों को भी सेम शेयर मिलेगा. सो जो बहन को शेयर मिल रहा है, सभी बहनों को वही शेयर मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो जहां पैरामीटर सेम है वहां इक्वालिटी होगी, और जहां पैरामीटर डिफरेंट है वहां पे क्या होगा, इंसाफ होगा.
تو ہر ایکوالٹی انصاف ہے، لیکن ہر انصاف ایکوالٹی نہیں ہو سکتا. مطلب انصاف کا مطلب نہیں کہ سب کو برابر دیا جائے. جسٹس ڈزنٹ مین ٹو گیو ایوری ون دا سیم. گیو دم واٹ دے ڈیزرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ would bless you. There are many ways of earning reward, and we need to make sure ourselves that this is the better version. We make our account book with good rewards and many rewards. So اس حدیث کے اندر اللہ سبحانہ wa ta'ala has mentioned few ways to earn more and more reward. کون سے وہ طریقے that make you rich in terms of good deeds؟ تعدیل بین اثنین صدقہ. You have to do the justice between two people. وتعين الرجل رجلا في دابته فتحمله عليه, and you prepare the ride for your brother and you help him to make his ride start, his journey start. You will be rewarded. Or you will carry his luggage upon it and saying the good words and true words, the words of wisdom would help them. And for every step they took to the masjid will be rewarded. And removing the obstacles from the thing will be rewarded. So what it exactly means, whatever we have done, if you do with a good intention, we will be rewarded. Not every single step is rewarded, but every single moment that you spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ اس حدیث کا ایکسپلینیشن تھا جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کمانے کے ڈفرینٹ ویز بتائے ہیں، جس میں سے صلاۃ الضحیٰ ہے، جسٹس بٹوین ٹو پیپل ہے، اینڈ ہیلپنگ مین ٹو prepare his ride or carry the luggage of someone, and being good in terms of words is sadaqah, and every step you took to the masjid will be rewarded, and removing the obstacles from the road is the sadaqah. Is that clear? بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جزاک اللہ خیر. جی کس منٹ؟ شيخ one more hadith. یس پلیز. اور أحسن الله إليكم. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه يطلع عليه مسلم. الناس. أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر، قلت نعم. قال: استفتي قلبك. البر 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 ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسه وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. حديث حسن روي رويناه رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. جی. So identifying good and bad deeds, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیرامیٹر دیا ہے، ایک ہمیں کرائٹیریا دیا ہے to define what is good and define what is bad. تو شر کیسے پہچانے، بری چیز کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، اور اچھی چیز کیسے ریکگنائز کریں. So it completely depends on your heart, as long as your heart is honest. So it says البر حسن الخلق. The reward is
being good, husnul khulq, good character, good ethics, and being good to everyone. That called husnul khulq. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ. And what is a sin? What is the definition of sin? Guna kisko kahenge? So Prophet ﷺ gave a very good example stating that مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ, that you feel uncomfort in your heart. You're not okay with it. You're not agree with it. There is something wrong you feel. So that is sin. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, and you don't want people to see you doing this act. So Allah Ta'ala ne, there are two ways of considering sin. नेकी के बारे में ये बात बता दी. क्या बताई? कि नेकी है जो अच्छे अखलाक है, और बुराई कहाँ से शुरू होती है? मा हाका फी नफ्सिक, दैट यू आर इन डायलेमा, ये करूं ये ना करूं. अगर मैं गुनाह की दावत आई है तो उस बारे में सोच रहा हूं तो वो गुनाह है. कि आपका दिल जब तक कल्बे सलीम है तो दिल गवाही देता रहेगा कि ये चीज गलत है. अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, अगर आप अपने आप के साथ बुरा कर रहे हो, इफ यू डू रॉन्ग विथ योर सेल्फ, इफ यू डू रॉन्ग विथ अदर्स, इफ यू हैव अ साउंड हार्ट, इट गाइड्स यू. वो नफ्स जो नफ्स से लवामा है, जो बार बार आपको अल्लाह की तरफ बुलाती है, और यू वुड रियलाइज दैट यू आर गेटिंग इनटू द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. अगर हमारा हाथ कंप्लीटली प्योर है तो हमें बुराई और अच्छाई अच्छे से नजर आ जाएगी. इफ अ हार्ट इज इन्फेक्टेड विद मरी वाटर्स ऑफ सिंस, तो ऐसी सूरत में we fail to recognize what is khair and what is shar. बात समझ में आई? तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें के दो बातें बताई. एक तो आपके दिल में बुरा जानो, आप उसको दिल में बुरा लगे आपको. एंड सेकेंड थिंग, यू डोंट वांट द पीपल वुड सी यू डूइंग दिस एक्ट. अगर ऐसी बात कि अगर लोगों को मालूम हो जाए इस बारे में तो वो भी गुनाह है. तो मतलब कोई ऐसा काम जो आपके दिल में खटके, that makes your heart uncomfortable, or that you don't want people to see you doing this act. If these are the two criteria, then every sin would be considered into this criteria. But the only condition, your heart should be sound and smooth. If you miss that, which means that you're unable to do. बात समझ में आ रही है? नेकी अच्छे अखलाक, गुड कैरेक्टर्स, और बुराई क्या है? That's something bothering your heart, that it is not good, don't do it. It's kind of vibe and intuitions do you have, and you don't want anybody to would see that you're doing this act. And another hadith, it says, Wabisa bin Ma'bad, another sahabi hai, he came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, Ataytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, and उन्होंने कहा, जीत तस्अलु अनिल बिर, I came to ask you about the goodness. मैं यहाँ आया हूँ ताकि जान सकूं कि नेकी क्या है. आपने फरमाया, कुल्तु नाम, किस आस्क इस्तफ्ती कल्बक, तो आपने फरमाया अपने दिल से पूछो. Check with your heart, as the heart would be your mufti. He would realize what is the level of your iman, what is the level of your tranquility and peace. तो अल्लाह ने कहा कि अपने दीन से फतवा लो, अपने दिल से पूछो. फिर उन्होंने फरमाया, अच्छाई वो है, नेकी वो है जिससे नफ्स को अच्छा लगे, that you feel happy about it, and your heart would be at peace and satisfaction if you agree with him. On the other hand, the ism,
is that you feel uncomfortable while doing this one. And you always into the internal war. Is it good what I'm doing or is it bad? تو اس سے معلوم یہ ہوا that every time we have the parameter to check what is good and what is wrong. So not in one time we understand the actual potential of this one, but at least we give a try to think in this way. تو یہ حدیث ہے. تو گویا کہ آج ہم نے 3 احادیث پڑھی، جس کی پہلی حدیث کا تعلق کس سے تھا؟ صدقے سے متعلق. اس کے بعد کا بھی صدقے سے تھا. اور یہ بھی اچھے اخلاق، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کے بارے میں تھا. تو ان تینوں احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے the love you have about the hadith, it's very much needed. اگر کسی کو کوشچن ہو تو پوچھے گا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم for listening with so much patience. جزاک اللہ خیر، السلام اللہ علیکم، حیاک اللہ.